بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پلید یزید کا ذکر کریں گے کہ یہ پلید یزید کون تھا، اس نے کتنے ظلم کیے ہوئے تھے اور اس کا آخری انجام کتنا دردناک اور ہولناک بنا، اور اس کا قبر کہاں پر ہے اور اس کا قبر کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے اپنے ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، یزید وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانہ میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی، اور قیامت تک اس کا نام حقارت ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل شخص 25 ہجری دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگی ایسی تھی کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے، جن سے شرعاً نکاح حرام ہے۔ یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا۔ یزید پلید جب تک زندہ رہا، ظلم و ستم کی آندیاں چلتا رہا۔ اس کی پوری زندگی بے رحمی کی افسوسناک داستان ہے۔ یزید کے ہاتھ مکہ و مدینہ اور شہدائے کربلا کے مظلومے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل اور افرادی قوت نے اسے مغرور بنا ڈالا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتا، ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت کر کے جنت پا لیتا، مگر اس نے تو شیطان لعین اور نفس امارہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا اور مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ بالآخر اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اور ظالم و جابر اور فاسق و فاجر نے گلشن اہل بیت کو جس بے دردی کے ساتھ اجاڑا وہ سب کو معلوم۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کا کام فاجر یعنی گناہگار شخص سے بھی کروا لیتا ہے۔ چنانچہ شہیدوں کے خون کا ناحق بدلہ لینے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی جیسے کذاب یعنی جھوٹے اور ظالم شخص کو مقرر فرمایا، جس نے ایک یزیدی کو چن چن کر نہایت صفاکی اور بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 مارے، اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرامین کا ظہور ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک کے بعد دیگرے ابن زیاد لعنتی، ابن سعد لعنتی، شمر لعنتی، قیس بن اشغث کندی لعنتی، ہولی بن یزید، سنان بن انس، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک یا گوشہ تھے، طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپو سے پامال کرائی گئی۔ ناظرین، اس کے آخر میں پلید یزید کی باری آئی تو اس کو اللہ جل جلالہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کے پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کے ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمز میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہی تھا کہ بے ساختہ بیٹے نے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے، اس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا، کیونکہ اس ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام خاندان پر پانی بند کر دیا تھا۔
عجیب قہر الہی کی مارتی پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی یہ بدبخت یزید چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم رسید ہوئے۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو ناظرین، اس بدبخت یزید کی قبر دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے اس کو دفنایا گیا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے اور اکثر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے، گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا، نیز ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی بدبخت یزید کی قبر کا حال اور بدبخت یزید کے انجام، اور آخر میں اس بدبخت یزید پر لعنت ضرور بھیجی، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بہت بے دردی۔ تو سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اس کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔